الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، خالق کائنات نے قرآن مجید میں جہاں اہل ایمان کی کامیابی کا ذکر فرمایا ہے کہ اہل ایمان نے ہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو صرف اہل ایمان کی کامیابی یا انہیں کامیابی کے ساتھ خاص نہیں فرمایا، بلکہ اہل ایمان میں سے وہ لوگ کہ جن کے اندر کامیاب ہونے کی شرائط پائی گئی تو سو ان کے لیے کامیابی کا اعلان ہے۔ جیسے سورہ مومنون میں فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے، لیکن آگے پھر اوصاف کا ذکر فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ تو ایمان یہ تو یقیناً اولین شرط ہے، لیکن ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ان خاص اوصاف کو بھی لازم فرما دیا
کہ جو کامیابی کے لیے بطور پہلے زینے کے تھے تو وہ چیزیں لازم فرما دی. صرف ایمان ہے اور ساتھ میں وہ اوصاف نہیں ہے تو پھر مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوگی. یہ جائے کہ ایمان کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں لے آئے گا، لیکن اسے مکمل کامیابی تو نہیں کہہ سکتے. مکمل اور اکمل کامیابی یہ ہے کہ قیامت کے دن اولین حساب کے اندر ہی انسان کا نام اعمال اسے دائیں ہاتھ میں مل جائے اور پھر اس کے لیے یہ حکم ہو جائے کہ آپ نے جنت میں ہی جانا ہے. تو ایمان اولین شرائط میں سے، لیکن اس کے ساتھ اوصاف یا یہ کہہ دیں کہ شرائط بیان فرمائی کہ اہل ایمان بھی کامیاب ہونے کے لیے ان شرائط کو اپنے اندر ضرور بضرور جگہ دیں گے. اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر کامل اور مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوگی. تو ان شرائط میں سے صرف ایک کا ذکر کرنا ہے آج آپ کے سامنے. عام فہم ایک لفظ بولا جاتا ہے خشیت الہی. خشیت کا لفظ خشوع و خضوع جسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے دل میں خشیت کا ہونا ضروری ہے تبھی کامیابی حاصل ہوگی. آج صرف یہ سمجھانا ہے کہ خشیت کہتے کسے ہیں، خشیت الہی کا مطلب اور اس کا مفہوم کیا ہے. کہ صرف بس زبانی کلامی کہتے رہنا ہے کہ جن کے دل میں خشیت ہے سو وہ کامیاب ہے، سو وہ کامیاب ہے. نہیں، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی کامیابی کا جہاں ذکر کیا تو ان اوصاف اور شرائط میں سے ایک صفت اور ایک شرط خشیت کا خاص کر کے ذکر فرمایا. خشیت کہا کسے جاتا ہے؟ خشیت یہ خشوع سے ہے. الخشوع الذراعۃ واکثر ما یستعمل فيما یوجز علی الجوارح او کما. کہ خشوع، خشیت، تضرع، عاجزی، گڑ گڑانا، ان کا تعلق دل سے ہے. اور پھر یہ جو تعلق دل سے ہے اسی کا انسان کے اعضاء پر اس کا اثر نظر آنا. خشیت دل میں اللہ کا ڈر ہے اور اعضاء پہ اس کا ڈر نظر آئے تو تب جا کے خشیت مکمل ہوتی ہے. صرف دل کی عاجزی کے ساتھ مکمل نہیں ہوتی کہ دل میں تو عاجزی ہے لیکن اس کا اثر انسان کے اعضاء پہ نہیں ہے، انسان کے اعمال میں نہیں ہے، انسان کے جوارح پہ نہیں ہے تو پھر خشیت وہ مکمل نہیں ہوگی. ہاں، عام فہم، اس سے بھی عام فہم لفظ میں کہوں کہ دل میں اگر خشیت ہوگی تو پھر اپنے کیے ہوئے اعمال پہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا آئے گا. اپنی گزری ہوئی زندگی پر اللہ تعالیٰ کے سامنے آہو بکا کرنے کو دل چاہے گا اور اس کی ظاہری جو صورت ہے وہ یہی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا اور خاص کر اللہ تعالیٰ کے وہ جو عذاب تیار ہے ان کا ذکر ہوگا تو پھر دل بھر آئے گا اور ساتھ میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر دل سخت ہے، دل کے اندر وہ خشیت الہی کا جذبہ جو موجزن ہونا چاہیے تھا وہ مکمل نہیں ہے. جب وہ مکمل نہیں ہے تو یقیناً پھر انسان کا اعمال اور انسان کے اعضاء اور انسان کے جوارح سو وہ جیسے رب کے سامنے عاجز ہونے چاہیے تھے سو وہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے. تو یہ ہے خشیت. اب قرآن و حدیث کے حوالے سے میں اس بات کو ظاہر کرتا ہوں اور اس بات کو ثابت کرتا ہوں کہ آیا خشیت کا کیا مطلب ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جہاں صفات کا ذکر فرمایا
ایمان کے بعد ان کے اندر جو خاص صفات ہیں، دیکھیے ان میں کون سی صرف سب سے پہلے ذکر فرمائی اور پھر اسی پر زیادہ زور دیا. کیوں کہ وہی صفت اور وہی شرط جو ہے تمام تر باقی اعمال کو رب کے سامنے مقبول ہونے کے لیے ایز بیس اور بنیاد کے طور پر ہے. قرآن مجید کا انداز فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم يؤمنون والذین هم بربهم لا يشركون. فرمایا بے شک وہ لوگ هم من خشیۃ ربهم مشفقون کہ جو اپنے رب کے خوف کی وجہ سے ڈرتے رہتے ہیں. مشفقون کہ جن کے دل میں خشیت ہے، اپنے رب کا خوف ہے، جن کا دل ہر وقت اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے. اور میں وہی لوگ ہیں بآیات ربهم یؤمنون کہ جو اپنے رب کی آیات پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، یعنی جن کے دل میں اپنے رب کا خوف ہے، اپنے رب کا ڈر ہے، وہی اپنے رب کی آیات پر کامل ایمان رکھتے ہیں. اور ایمان کی پہلی جز کیا ہے؟ ہم بربہم لا یشرکون. ایمان اس کی پہلی جز یہاں سے شروع ہوگی کہ رب کا ڈر ہے دل میں، تمام تر رب کی آیات کو مانتے ہیں. اب ماننے کا کیا مطلب ہے؟ لا یشرکون، وہ اپنے رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی اپنے رب کی ذات کے برابر بھی نہیں سمجھتے، اور اپنے رب کی صفات بھی کسی مخلوق کے اندر نہیں مانتے. فرمائے یہی لوگ ہیں یسارعون فی الخیرات، جو جلدی کرنے والے ہیں بھلائی کے اندر، نیکی کے کاموں میں. وہم لہا سابقون، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یہی سب سے سبقت لے جانے والے ہیں. اور جگہ پہ ارشاد فرمایا سورہ فاطر میں، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا انسانوں میں سے، میرے بندوں میں سے سب سے زیادہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، فرمایا وہ میرے علماء ہیں. کہ علماء کے دل میں سب سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پایا جاتا ہے. اب حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور تابعی گزرے، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر فرماتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام تر بندوں میں سے سب سے زیادہ ڈر میرے علماء کے اندر ہے. تو کیا سمجھ آئی؟ فرمایا عالم وہ شخص ہوگا کہ جس کی خلوت اور جلوت دونوں صورتوں میں اس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو. محفل میں ہوتا اور تنہائی میں ہوتا، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں موجود ہو کہ کچھ بھی ہو جائے، چاہے تنہائی میں ہو چاہے محفل میں ہو،
کوئی بھی کام میرا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا نہیں ہونا چاہیے۔ اور حضرت ربیع بن انس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے اس آیت کے تحت یہ لکھا ہے، فرمایا عالم ہے ہی وہی کہ جس کے دل میں خشیت الہی ہوگا، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، فرمایا وہی عالم کہلوانے کا حقدار ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں یہ بات لکھی، فرمایا عالم ہونا اس چیز کا نام نہیں ہے کہ لوگوں کے سامنے علم والی بڑی بڑی باتیں کی جائیں، بلکہ عالم ہونا یہ ہے کہ علم کی باتوں کے ساتھ ساتھ دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ اور حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خوف یہ ہے کہ انسان کو عبادت کا حوصلہ اور عبادت کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر قوت کا بن جانا، فرمائے انسان عبادت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے اور پوری کوشش سے عبادت کے لیے شروع ہو جائے، اسی چیز کا نام تو خشیت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات کا ذکر فرمایا سورہ زمر میں، فرمایا فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ۔ فرمائے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، فرمائے ان کی حالت قرآن کو سن کے کیا ہوتی ہے، اور قرآن بھی کون سا، فرمائے نزل احسن الحدیث کتابا، کہ جو ساری کی ساری باتوں میں، ساری کی ساری کلام میں سب سے احسن کلام وہ میں اللہ تعالیٰ کا، یعنی قرآن مجید۔ جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا حالت ہوتی ہے اہل ایمان کی، فرمائے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم، فرمائے اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمائے ان کے بدن عجیب کیفیت آ جاتی ہے اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور ان کے دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے نرم ہو گئے، اللہ کی یاد انہیں مزہ دینے لگ جاتی ہے۔ فرمائے یہ اہل ایمان کی کیفیت، رب کا ذکر آیا ادھر سے ان کے دل نرم بھی ہو گئے، اور ساتھ کے اندر جناب اللہ کا ذکر انہیں بڑا سرور دینے لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یخشون ربهم، ان کے دل میں اپنے رب کا خوف اور ڈر پایا جاتا ہے، خشیت الہی ہے۔ اور سنیے گا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 107 اور 108 ہے، فرمایا قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا، فرما دیجئے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دنیا کائنات والوں، آمنوا بہ او لا تؤمنوا، فرمائے ایمان لے آؤ یا نہ لے آؤ، اللہ
اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے، مرضی آئے تو مان جاؤ، مرضی آئے تو نہ مانو، لیکن میں پیغمبر تمہیں یہ بتا رہا ہوں، فرمائے جو اہل علم ہے، جن کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقام ہے، ان کی یہ صفت ہے، فرمائے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا ویقولون سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا ویخرون للاذقان یبکون وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ فرمائے ان کی یہ خاص صفت ہے کہ جنہیں میں اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے، جب ان کے سامنے میں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون للاذقان، ان کی ٹھوڑیاں جھک جاتی ہیں، سجدہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں عاجزی کرتے ہوئے، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، مولا تو سارے شریکوں سے پاک ہے، تیرے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، ہمارا رب اپنا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس کا وہ وعدہ پورا کر کے رہے گا۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے جب رب کا ذکر سنتے ہیں، فرمایا رونے لگ جاتے ہیں، اور ان کے دل میں اللہ کا ڈر اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عظیم، خشیت الہی فرمایا اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ سجدے والی آیات ہیں، تمام ماں باپ ایک سجدہ کر لینا، سجدہ تلاوت۔ اور سورہ انفال میں فرمایا انما المؤمنون الذین، اہل ایمان وہ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری آیت سنیں سورۃ زمر کی، فرمایا اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں واضح فرما دی، فرمائے ایک وہ آدمی کہ جس کے دل میں ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ڈر موجود ہے، اور دوسرا وہ آدمی کہ جس میں نہ اللہ کا ڈر ہے اور نہ ایمان کی دولت ہے، دونوں کی جناب علامات ذکر فرما دی۔ فرمایا وہ آدمی کہ جس کے دل میں ایمان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی ہے، جب اللہ تعالیٰ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، فرمایا وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، یستبشرون، فرمایا ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ ہمارے اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جن کے دل میں نہ ایمان ہے نہ رب کا خوف ہے، فرمایا جب ان کے سامنے اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اشمئزت، ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، ان کے دل پر بڑا گراں گزرتا ہے، ان کو مزہ نہیں دیتا یہ کلام، ان کے جناب دل خوش نہیں ہوتے، کہتے یار یہاں تو بیٹھنے پہ بھی مزہ نہیں آیا، یہاں تو کچھ سننے پہ بھی مزہ نہیں آیا، یہ جناب ہر وقت اللہ اللہ ہی ہو رہی ہے، ہر وقت قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ فرمائے ان کے دل سکڑ جاتے ہیں، اور جب رب کے علاوہ اوروں کا ذکر کیا جائے، یستبشرون، بڑا خوش ہو جاتا ہے، بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ آج تو لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، مگر حقیقت حال یہی ہے کہ درس قرآن میں اور پیغمبر علیہ السلام کی زبان مقدس کو سننے کے لیے کچھ خار لوگ ہی اپنا وقت نکال سکتے ہیں، ورنہ
باقی دنیا کے کاموں کے لیے اور ادھر ادھر کی باتوں کے لیے گھنٹوں گھنٹوں گزر جائیں گے، پرواہ نہیں ہوگی، لیکن درس قرآن کے لیے کہیں گے یا درس حدیث کے لیے تکلیف ہو، استاد جی 100 عذر بیان کریں گے، وہ جی فلاں ہوتا ہے جی، گھر اکیلا ہوتا ہے جی، یہ ہوتا ہے جی، وہ جی پھر یہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے جی، اور جب آ کے بیٹھے بھی سی تو توجہ نہ ہوئی، توجہ نہ ہوئی۔ ہاں تو اس کے لیے واضح فرما دیا کہ جس کے دل میں خشیت الہی ہے، رب کا ڈر ہے، اسے رب کا قرآن کیا دیتا ہے؟ مزہ دیتا ہے، مزہ دیتا ہے اس کو رب کا قرآن، کہ جب پڑھا جائے اسے سکون آتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں بیان فرمایا آیت نمبر 16 میں فرمایا أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان میں سے کتنے ایسے خوش نصیب ہیں، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تخشع، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اپنے رب کی نصیحت سن کے ان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ اب حدیث مبارکہ بھی سنیے گا، میرے پیارے پیغمبر امام الانبیاء سرور کائنات محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے دل سخت ہونے کی 4 علامات ہیں، فرمایا 4 نشانیاں ہیں کہ جب انسان کا دل سخت ہو جائے کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا پہلی چیز ہے فرمایا آنکھوں کا پتھر آ جانا، فرمایا دوسرے نمبر پر دل کا سخت ہونا، تیسرے نمبر پر امید کی رسی کا دراز ہو جانا، اور چوتھے نمبر پر فرمایا دنیا پر حریص ہو جانا۔ یہ 4 چیزیں جس میں پائی جائے فرمایا اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت سنیے گا، فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید۔ فرمایا جو آدمی خشی الرحمن بالغیب، اپنے رب سے بن دیکھے ڈر گیا، فرمایا رب کو دیکھا نہیں ہے، بالغیب بن دیکھے، فرمایا رب کو نہیں دیکھا، رب نظر نہیں آ رہا آنکھوں سے، اپنے رب سے بن دیکھے ڈر گیا۔ ایک بات وجاء بقلب منیب، اور وہ اللہ کے پاس اس حالت میں آیا کہ اس کا دل منیب تھا، اس کے دل میں انابت تھی، اس کے دل میں جستجو تھی، اس کے دل میں سیدھی بات کو حاصل کرنے کا جذبہ تھا۔ وجاء بقلب منیب، فرمایا اپنے رب کے پاس قلب منیب کے ساتھ آیا۔ تو دوسرا معنی کیا ہوگا؟ ضدی دل لے کے نہیں آیا، تکبر اناد اور حسد والا دل لے کے نہیں آیا، فرمایا جو قلب منیب لے کے آیا اور اپنے رب سے ڈر گیا، بن دیکھے کہ میں ساری کائنات سے چھپ سکتا ہوں، کوئی بھی دیکھے یا مجھے نہ دیکھے، میرا رب تو ہر حالت میں مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے نظر آئے یا نہ آئے لیکن میں اپنے رب کو نظر آ رہا ہوں، فرمایا اور دوسرا قلب منیب لے کے آیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ادخلوها بسلام، او میرے پیارے بندے آج جنت میں داخل ہو جا سلامتی کے ساتھ۔ اور دوسرا معنی فرمایا آج جنت میں داخل ہو جا، تیرے اوپر میں رب کی سلامتیاں ہی سلامتیاں ہیں جی، لیکن دل میں رب کا ڈر ضروری ہے، خشیت الہی ضروری ہے، اگر نہیں تو پھر صرف ایمان ہی مکمل کامیابی کے لیے
کافی نہیں ہوگا، یہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں۔ ہاں، اور سنیے گا حدیث مبارکہ، فرمایا کہ قلب منیب اور قلب رقیق، یہ دو چیزیں انسان کی کامیابی کا زینہ ہے۔ دل میں انابت بھی ہو اور پھر نرمی بھی ہو، سختی نہ ہو۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے گا، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لما اشتد برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجعه قیل له فی الصلاة فقال مروا ابا بکر فلیصلی بالناس فقالت عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قرأ القرآن غلبه البكاء او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زندگی کے آخر میں جب میرے پیارے پیغمبر بہت زیادہ کمزور ہو گئے بیماری کی وجہ سے، اشتد برسول اللہ وجعه، بہت زیادہ کمزوری آ گئی، مسلسل بیماری اور بخار کی وجہ سے آپ کو کہا گیا نماز کے بارے میں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، او میری پیاری عائشہ، اپنے پیارے پیغمبر نے فرمایا اپنے والد محترم کو فرماؤ مرو ابا بکر، اس کو حکم دو کہ میں پیغمبر کے مصلی پہ کھڑے ہو کے سارے صحابہ کو نماز پڑھائے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل آدمی ہیں، انتہائی دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے اور مقام خشوع ہے۔ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں اذا قرأ القرآن غلبه البكاء، پر میں ان کے اوپر رونا غالب آ جاتا ہے کہ ان کا دل اتنا نرم ہے، پر میں پڑھتے ہیں قرآن اور روتے ہی روتے جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے جب میرے پیارے پیغمبر پہ شروع میں ایمان لائے، مکہ والوں نے مکمل طور پہ بائیکاٹ کر دیا، حضرت ابو بکر صدیق پہ بڑے ظلم کیے، میرے پیارے پیغمبر بھی جناب مکہ چھوڑ کے چلے گئے جناب، اور مکہ شریف کی 7 پہاڑوں کی گھاٹیوں کے اندر شیعہ پہ بنی ہاشم میں حضرت ابو بکر صدیق بھی یہاں سے نکلے اور جا رہے ہیں۔ آگے مکہ کے ایک بڑا تاجر ملے ابن دغنا، کہتے ہیں ابو بکر کہاں جا رہے تو؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابن دغنا کیا کریں یار، مکہ والے بڑے ظلم کرتے ہیں، میرے پیارے پیغمبر کو بھی مکہ سے نکالا، پھر ہمارا یہاں رہنے کا کیا فائدہ ہے، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنا کہتے ابو بکر او بھلا تیرے جیسا انسان کیسے وہ مکہ چھوڑ کے چلا جائے، کیونکہ تیرے اندر تو اتنی بڑی بڑی صفات پائی جاتی ہیں، فرمائے انت تصل الرحمہ، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، فرمائے وتعین علی نوائب الحق، فرمائے ہر حق بات کا ساتھ دینے والے ہیں، فرمائے لوگوں سے اچھا سلوک کرنے والے ہیں، چل آجا میں تجھے امان دیتا ہوں اور میری امان میں رہ کے میرے گھر میں آجا رہ لے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنا کے گھر میں آ گئے، آ کے وہاں چھوٹا سا تھلا بنا لیا ان کے گھر کے باہر اور وہاں رہ کے اللہ کی عبادت کو شروع کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رب کا قرآن پڑھتے ہیں اور ایک دن رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ پڑھتے جا رہے ہیں، ساتھ میں روتے جا رہے ہیں، ساتھ میں آس پاس کے سارے علاقے کے لوگ اکٹھے ہو گئے، اور دیکھا جب مشرکین مکہ نے، فرمائے لوگ روتے جا رہے ہیں، ابو بکر کا قرآن سن رہے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں یار
اگر یہ بوڑھا آدمی قرآن پڑھنے والا جھوٹا ہوتا، اس کا پیغمبر بھی جھوٹا ہوتا، تو کبھی بھی ہمارے دل پہ یہ قرآن ایسے اثر نہ کرتا۔ اور میں لوگوں میں یہ تاثرات جب پھیلنے لگے، سارے مشرکین مل کے آگے ابن دغنہ کے سامنے کہتے ہیں ابن دغنہ خیال کر ہماری عزت کا، ہم نے اس پیغمبر کو مکہ سے نکالا ہے، تو اس کے بوڑھے یار کو لے کے مکہ میں آ گیا، پھر جو وہ لوگوں کو قرآن سنا رہا ہے۔ ابن دغنہ کے کہتے ابو بکر تیرے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ سارے مکے والوں کی دشمنی میں مول نہیں لے سکتا، کچھ تو میری عزت کا خیال کرنا یار، قرآن پڑھ تو ضرور پڑھ لیکن آہستہ آہستہ پڑھ، آواز سے نہ پڑھ۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں ابن دغنہ مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب قرآن پڑھنا شروع کرتا ہوں میرے اوپر رب کی خشیت اور خوف اتنا غالب آتا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن میں ایسا پڑھ رہا ہوں یا زور سے پڑھ رہا ہوں۔ جی فرمایا ان ابا بکر رجل رقیق، فرمایا انتہائی نرم دل آدمی ہے، انتہائی نرم دل ہے۔ فرمایا ابا بکر اللہ، حضرت ابو بکر صدیق بڑے نرم دل انسان، اللہ اکبر۔ ادھر چل پڑا تو ادھر موضوع رہ جائے گا۔ اور سنیے گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی حالت عرض کروں۔ فرمایا کان عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ترمذی شریف کے اندر ہے، جلد و صفحہ نمبر 505۔ فرمایا کان عثمان بن عفان اذا وقف علی القبر، فرمایا جب بھی کسی قبر کے سرانے آ کے کھڑے ہوتے، فرمایا بکا، اتنا روتے نا، اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ فقیل لہو تذکر الجنت والنار، ان سے عرض کیا گیا عثمان بن عفان آپ کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کے عذاب کا ذکر بھی ہوتا ہے، لیکن آپ کبھی بھی اتنا نہیں روئے جتنا آپ آ کے اس جگہ پہ یعنی قبر پہ آ کے روتے ہیں۔ اب سنیے گا حضرت ابو بکر سے حضرت عثمان بن عفان کا فرمان مقدس، فقال، فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منازل الاخرہ فان نجا منه فما بعده ایسر وان لم ینج منه فما بعده اشد منه او کما قال۔ فرماتے ہو میرے ساتھیوں بھلا تمہیں اس بات کی کیا خبر ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل قبر ہے، فرمایا اگر اس قبر کے اندر آسانیاں بن گئی تو آگے بھی آسانی والا معاملہ ہوگا، اور اگر اسی کے اندر پکڑ آ گئی فرمایا اشد منہ، تو قیامت کے دن اس سے بھی زیادہ سختی والا معاملہ ہوگا۔ جی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خشیت الہی کا ہونا ضروری ہے، دل میں رب کا خوف ہونا ضروری ہے، رب کا خوف نہیں ہوگا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ سورہ ملک میں کیا فرمایا، ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ اپنے رب سے ڈر گئے بالغیب، بن دیکھے، فرمایا اپنے رب کو دیکھا نہیں، بن دیکھے اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے اعلان فرمایا لہم مغفرۃ واجر کبیر، فرمایا ان کے لیے مغفرت بھی ہے واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی ہے، بہت بڑا اجر بھی ہے۔ وہ پیچھے حدیث مبارکہ کے اندر بھی الفاظ میں ذکر کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا میرے پیارے مدنی کریم جس کے دل میں میرا ڈر ہوگا فرمایا معاف بھی کروں گا، معاف بھی
کروں گا، معاف بھی کروں گا، وزیادتن، اور اس سے زیادہ بھی عطا کروں گا۔ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، فرمائے زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اور سورہ یونس کی آیت کریمہ بھی فرمائے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے ایمان کو بھول کیا، اچھے اعمال کیے، فرمائے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر حسنہ بھی بیان فرمایا، تیار فرمایا، وزیادتن، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ اب وہ زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارک بھی ہے، مختلف مفسرین کرام نے اس کو نقل فرمایا، فرمایا وہ زیادتن سے کیا مراد ہے؟ جب سارے اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے، فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، پہلا اعلان فرمایا اہل جنت آج تم خوش ہو جاؤ اس بات پہ کہ آج کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے ناراض کبھی نہیں ہونا ہے، اب ہمیشہ کی رضا آپ کے لیے ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ اپنے سارے پردے اپنے چہرے مبارک سے ہٹا کے اہل جنت کو اپنا دیدار کروانا ہے۔ یہ فرمایا وزیادتن، اجر کبیر بھی ہوگا، اس سے زیادہ بھی میں اللہ تعالیٰ عطا کروں گا، لیکن اسے کہ جس کے دل میں ایمان کے بعد خشیت ہوگی، میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کے جناب خشوع و خضوع دل میں اس کے ہوگا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بات بھی سنیے گا، مشہور تابعی مفسر قرآن ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا انسان کے دل کے بگڑنے کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا دل بگڑ چکا ہے۔ فرمایا پہلی نشانی توبہ کی نیت سے گناہ کرنا، ذرا اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں نا۔ فرمایا پہلی نشانی کہ دل بگڑ گیا، توبہ کی نیت سے گناہ کرتے رہنا، ایک۔ دوسرا نمبر علم سیکھنا اور اس پر عمل نہ کرنا، دو۔ تیسرا نمبر فرمایا اللہ کی رضا کے لیے اعمال نہ کرنا، یعنی اخلاص کا نہ ہونا، تین۔ چوتھا نمبر رزق استعمال کرنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر نہ کرنا۔ پانچواں نمبر مردوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنا اور ان سے پھر عبرت حاصل نہ کرنا۔ چھٹا نمبر فرمایا دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال کو، دنیا کے متاع کو اور دنیا کے ساز و سامان کو تیار کرتے رہنا اور آخرت کے بارے میں کبھی سوچنا ہی نہ، آخرت کی کوئی فکر ہی نہ کرنا۔ اور ساتواں نمبر فرمائے مخلوق سے ملنے کی تمنا ہونا اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی خواہش نہ رکھنا۔ اور آٹھواں نمبر فرمایا کہ جب آدمی کا نفس اللہ کی یاد سے گھبرانے لگ جائے، کیا مطلب پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، فرمایا اللہ کا ذکر کیا جائے، رب کی وحدانیت بیان کی جائے تو پھر وہاں بیٹھنا بھی دل پہ بوجھ محسوس ہونے لگ جائے، اور اس کے برعکس مخلوق کے اندر بیٹھنے پہ بڑا خوش ہو جائے، سینکڑوں گھنٹوں اور جناب گھنٹوں کی محفلوں پہ ذرہ برابر بھی دل پہ بوجھ نہ آئے، لیکن رب کا ذکر سنتے ہوئے فرمائے دل کو جناب بوجھل محسوس کرے۔ فرمائے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ دل بگڑنے کی علامات لکھی ہیں کہ اس وقت انسان کا دل بگڑ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے علاوہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، ڈر ہے، اس کے لیے میں نے انعام کیا رکھا ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ کی آیات کریمہ میں اہل کتاب کے ان علماء کی صفات کا بیان فرمایا، ان کی تعریف فرمائی ہے. فرمائے جو علماء میرے رب کے پاس آئے، میرے پیارے پیغمبر کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے قرآن کو سنا، جیسے قرآن کو سنا ترائنہم تفیض من الدمع، ادھر قرآن سنتے جا رہے ہیں، ادھر سے رب کے خوف سے ان کی آنکھیں بہتی جا رہی ہیں، روتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آمنا، اے میرے رب ہمارا گواہ ہو جا، ہم ایمان لے کے آئے ہیں، ہمیں گواہی دل و مانوں میں لکھ دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے یہ کیا، میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالدین فیہا وذالک جزاء المحسنین. فرمائے جو دل سے ڈرنے والے، جو دل کے اندر میں اللہ کا خوف رکھنے والے، میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنت تیار فرمائی ہے جس کے نیچے، جس میں باغات بھی ہیں اور جس کے درختوں کے نیچے میں اللہ نے نہریں بھی جاری فرما دی ہیں. تو خشیت الہی، خشیت الہی یہ لازم ہے ایمان کی بات. اگر رب کا ڈر نہیں تو میرے پیارے دوست پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. فرمائے دیکھیں، دیکھنے میں تو آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو ہی ہوتا ہے نا، یہ بھی پانی کا قطرہ ہوتا ہے. ایک طرف چشمہ ہے، اس میں بھی پانی ہوتا ہے. چشمہ اور چشم، چشمہ اس میں بھی پانی، اس کو چشمہ کہتے ہیں. آنکھ کو بھی چشم کہتے ہیں کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے، آنسو ہوتے ہیں، پانی ہوتے ہیں. لیکن دونوں کے پانیوں میں زمین آسمان کا فرق ہے جناب. فرمایا دنیا کائنات کے سارے چشمے اکٹھے ہو جائیں لیکن جہنم کی آگ کو نہیں بجھا سکتے. لیکن اس آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو رب کے خوف سے نکلا، وہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. جی اس لیے خشیت الہی ضروری ہے میرے دوست. خشیت نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. حدیث مبارکہ سنیے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی هذه الکلمات فیعمل بهن او یعلمهن من یعمل بهن. فرمایا اے ابو ہریرہ کون ہے خوش نصیب انسان جو میں پیارے پیغمبر سے یہ چند چیزیں سیکھ لے اور پھر اسے آگے سکھا لے. فرمائے کون ہے ایسا آدمی؟ فرماتے میں نے عرض کی انا یا رسول اللہ. فرمایا میں سیکھنے کے لیے تیار ہوں. فاخذ بیدی، میرے پیارے پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک سے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور فرمایا اے میرے پیارے ابو ہریرہ میں آپ کو 5 چیزیں بتا رہا ہوں، فرمایا ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، ہمیشہ تیرے لیے آسانیاں ہوگی. سنیے گا فَأَكَدَ بِهَا خَمْسًا، آپ نے 5 چیزوں کو بیان فرمایا. پہلی چیز فرمایا اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ عَابَدَ النَّاسِ. فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا عبادت گزار لکھا جائے گا. تکن فرمایا اتقی المحارم، اپنے آپ کو حرام کردہ چیزوں سے بچا لو، جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. فرمایا تکن عابد الناس، عابد افضل کے وزن پر. فرمایا اس میں تفضیل لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار اللہ تعالیٰ کے ہاں لکھا جائے گا. اللہ اکبر. بات تو چھوٹی سی ہے، اتقی المحارم کہ اللہ تعالیٰ نے جو حرام کی ہیں نا چیزیں ان سے اپنے آپ کو بچا لے، بچا لے حرام کردہ چیزوں سے. اب اس میں بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں. فرمایا چاہے
ان کو عقائد کے باب میں دیکھو گے تب بھی بڑی تفصیل ہے، چاہے ان کو اعمال کے باب میں دیکھو گے اس میں بھی بڑی تفصیل ہے، جی بڑی وضاحت ہے۔ ایک صرف اشارہ کیے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں عقائد کے باب میں دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے شرک کو حرام کیا ہے، فرمائے اپنے آپ کو شرک سے بچا لو، اپنے آپ کو شرک سے بچا لو کہ رب کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خنزیر کو حرام کیا، گدھے کو حرام کیا، کتے کو حرام کیا، انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کی نظر و نیاز کو بھی حرام کیا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، فرمایا کہ ہر وہ چیز حرام ہے جو میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس پر کسی اور کا نام تقرب کے لیے لیا گیا، فرمایا اسے بھی میں نے حرام کیا۔ فرمایا جیسے کتا کھانے سے بچنا ہے، جس طریقے خنزیر کا گوشت کھانے سے بچنا ہے، ایسے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کھانے سے بھی بچنا ہے۔ جی یہ بھی اللہ نے حرام کیا ہے نا، یہی فرمایا تکون عبد الناس، اگر عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو پھر اپنے آپ کو حرام کردہ چیزوں سے بچانا ہوگا۔ اعمال کے اندر آئیں گے، فرمایا غیر محرم کی طرف دیکھنا رب نے حرام کی ہے، جی نہیں دیکھنا، جی غیر محرم کی طرف دیکھنا رب نے حرام کی ہے کہ ادھر آپ نے نظر نہیں اٹھانی، یہ میں اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، یہ میں اللہ تعالیٰ نے حدیں لازم کی ہیں کہ اس حد پہ رکھنے اپنے آپ کو، آگے سے اپنے تخمینے نہیں لگانے، آگے سے اپنے اندازے اور عقلیات کو نہیں لے کے آنا کہ جناب یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، جی مجبوری ہے کہ فلانا تے ڈھکانا، یہ مجبوری شریعت میں نہیں چلتی، یاد رکھیے گا۔ جو بات واضح ہے سو واضح ہے، بالکل اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ ہے، لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں۔ فرمایا اتقی المحارم، اپنے آپ کو حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ، اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت گزار لکھے جاؤ گے۔ دوسری بات فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ عَبْدَ النَّاسِ، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی ہو جا، اللہ تعالیٰ تمہیں سب سے بڑا دولت مند بنا دے گا، سب سے بڑا دولت مند بنا دے گا، غنی بنا دے گا تجھے، لیکن شرط کیا ہے کہ رب کی تقسیم پہ کیا ہو جا، راضی ہو جائے، جتنا مقدر رب نے لکھا ہے اسی پہ راضی۔ الحمدللہ مولا تو نے جو دی ہے الحمدللہ، کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے حلال رزق جتنا دیے اسی پہ راضی ہو جا، حرام کی طرف ادھر ادھر منہ نہ لگا، حرام کے لیے کوشش نہ کر۔ فرمایا تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ تجھے غنی بنا دے گا۔ آگے فرمایا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا تیسری چیز کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز دوسرے کے لیے پسند کر، تکن مسلمہ، اللہ تعالیٰ کے ہاں تیرا نام مسلمان لکھا جائے گا۔ مسلمان بننا چاہتا ہے تو پھر اپنے لیے وہی جو پسند کرتا ہے نا، دوسرے کے لیے بھی کیا کر، وہی پسند کر۔ اپنے لیے میں پسند کرتا ہوں کہ میری عزت کی طرف کوئی بھی آنکھ نہ اٹھائے، کوئی بھی میری عزت کے خلاف بات بکواس نہ کرے، تو پھر مجھے بھی لازم ہے نا کہ میں بھی اپنی زبان کو کنٹرول دوں، میرے اوپر بھی لازم ہے نا میں بھی اپنی آنکھ کو محفوظ رکھوں، میں بھی اپنی آنکھ کی حفاظت کروں۔ جی اپنے لیے تو غیر پہ یاد آ جائیں، اور جناب جب وقت آئے اور تیرے پاس پیسہ ہے، وقت ہے اور جناب سب کچھ ہے، اور تو دوسروں کی عزتوں کی دھجیاں اڑاتا رہے اور پھر اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھے اور جنت کا وارث بھی سمجھے، کیوں بھائی؟ یہ کہاں کا اصول آ گیا؟ ہمیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کر، تب جا کے مسلمان ہوگا۔ اور اگلی چیز فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور فرمایا چوتھا نمبر ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تَكُنْ مُؤْمِنًا، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو مومنوں میں لکھا جائے گا۔ جی یہاں تو جتنا بھی نقصان پہنچایا جاتا ہے پہلے پڑوسی کو پہنچایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی عزت کی نیلامی کی جاتی ہے تو پہلے پڑوسی کی عزت پہ نظر ہوتی ہے۔ اور پیچھے میں غالباً 2 مہینے پہلے ایک جمعے کے موقع پر میں یہ بات آپ کو سنا بھی چکا ہوں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو آدمی
اپنے پڑوسی کی عزت کو خراب کرتا ہے، اور پڑوسی بھی وہ کہ جس کا خاوند یعنی جس عورت کا خاوند فرمایا وہ اپنے رزق حلال کی طلب کے لیے کہیں باہر گیا ہوا ہے، پیچھے سے اس کے بیوی بچے گھر میں اکیلے ہیں، فرمایا جو اس کی عزت کو خراب کرتے ہیں قیامت کے دن یہ شخص ہوگا کہ سب سے زیادہ غصہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ فرمائیں گے کہ سب سے مبعوث ترین شخص ہوگا یہ کہ جس نے اپنے پڑوسی کی عزت کو خراب کیا ہے۔ بات سے جاری کا تکم مومنہ، فرمایا صرف نماز آپ کو مومن نہیں بنائے گی، یاد رکھیے گا، صرف روزہ مومن نہیں بنائے گا، اور صرف ذکر کرنے سے مومن ایمان تکمیل نہیں پہنچے گا، فرمایا جب تک کہ ان ساری باتوں کو اپنی زندگی میں ہم لازم نہیں کریں گے۔ اچھا جی، اگلی بات پانچویں اور آخری، فرمایا وَلَا تَكْسُرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، فرمایا زیادہ ہنسنے سے بچا کرو، فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جی کہ زیادہ ہنسی مذاق میں نہ رہا کرو، اس لیے کہ انسان کا دل کیا ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال تو عرض کر رہا تھا میں آپ کے سامنے کہ دل کے اندر اگر خشیت الہی نہیں ہے تو پھر ایمان کی تکمیل کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اور میں ایمان کی تکمیل کے لیے سب سے پہلا زینہ ہے کہ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا کیا ہونا چاہیے، ڈر ہونا چاہیے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ ان کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مان لینا۔